الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایت والیقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کے ساتھ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ محمد وہ کتاب کون کا تغرائے پیشانی، محمد وہ حریم میں قدس کا شمع شبستانی۔ الحمدللہ ہم نے ہجرت کے پہلے سال کو سماعت کیا۔ ایک ہجری کی طرح 2 ہجری میں بھی بہت سے اہم واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ آئیے جن میں سے ہم چند واقعات کو سماعت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو قبلے کی تبدیلی۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، خانہ کعبہ کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو خداوند تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی نمازوں میں بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں۔ اب آپ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر آپ کے دل کی تمنا یہی تھی کہ کعبے ہی کو قبلہ بنایا جائے۔ آپ اکثر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر اس کے لیے وحی الہی کا انتظار فرماتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی آرزو پوری فرمانے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولی وجهك شطر المسجد الحرام۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، تو ابھی آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے کہ حالت نماز ہی میں یہ وحی نازل ہوئی، اور نماز ہی میں آپ نے بیت المقدس سے مڑ کر خانہ کعبہ کی جانب اپنا چہرہ کر لیا، اور تمام مقتدیوں نے بھی آپ کی پیروی کی۔ اس مسجد کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا مسجد القبلتین کہتے ہیں، اور آج بھی یہ تاریخی مسجد زیارت گاہ خواص اور عوام کے لیے ہے، جو شہر مدینہ سے تقریباً 2 کلومیٹر دور جانب شمال مغرب پر واقع ہے۔ اس قبلے کے بدلنے کو جو ہے وہ تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ تحویل قبلہ سے یہودیوں کو بڑی سخت تکلیف پہنچی۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو یہودی بہت خوش تھے اور فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ مگر جب قبلہ بدل گیا تو یہودی اس قدر برہم اور ناراض ہو گئے کہ وہ یہ طعنہ دینے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر بات میں ہم لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے محض ہماری مخالفت میں قبلہ بدل دیا ہے۔ اسی طرح منافقین کا گروہ بھی طرح طرح کی نکتہ چینی اور قسم قسم کے اعتراضات کرنے لگا، تو ان دونوں گروہوں کی زبان بندی اور دہندوزی کے لیے خداوند کریم نے دوسرے پارے کی 2 آیتیں نازل فرمائیں۔ پہلی آیت میں یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا کہ خدا کی عبادت میں قبلے کی کوئی خاص جہت ضروری نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے پورب پچھم سب جہتیں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس جہت کو چاہے اپنے بندے کے لیے قبلہ فرما دے، لہٰذا اس پر کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور دوسری آیت میں منافقین کی زبان بندی کی گئی ہے، جو تحویل قبلہ کے بعد ہر طرف یہ پروپیگنڈا کرنے لگے تھے کہ پیغمبر اسلام تو اپنے دین کے بارے میں خود ہی متردد ہیں، کبھی بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ کعبہ قبلہ ہے۔ آیت میں تحویل قبلہ کی حکمت بتا دی گئی کہ منافقین جو محض نمائشی مسلمان بن کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہ قبلے کے بدلتے ہی بدل گئے،
اور اسلام سے منحرف ہو گئے، اس طرح ظاہر ہو گیا کہ کون صادق الایمان ہے اور کون منافق ہے، اور کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے اور کون دین سے پھر جانے والا ہے۔ اب تک حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے صرف یہ حکم تھا کہ دلائل اور موعظہ حسنہ کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہیں، اور مسلمانوں کو کفار کی ایذاؤں پر صبر کا حکم تھا۔ اسی لیے کافروں نے مسلمانوں پر بڑے بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مگر مسلمانوں نے انتقام کے لیے کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا، بلکہ ہمیشہ صبر و تحمل کے ساتھ کفار کی ایذاؤں اور تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب سارا عرب اور یہودی ان مٹھی بھر مسلمانوں کے جانی دشمن بن ہو گئے اور ان مسلمانوں کو فنا کے گھاٹ اتار دینے کا عزم کر لیا، تو خداوند قدوس نے مسلمانوں کو یہ اجازت دی کہ جو لوگ تم سے جنگ کی ابتدا کریں ان سے تم بھی لڑ سکتے ہو۔ اب 12 صفر 2 ہجری کو تواریخ اسلام میں وہ یادگار دن ہے جس میں خداوند کردگار نے مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی اجازت دی، اور یہ آیت مبارکہ بھی نازل فرمائی کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا إِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ جن سے لڑائی کی جاتی ہے مسلمان ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ مسلمان مظلوم ہیں اور خدا ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ حضرت امام محمد شہاب زہری علیہ رحمہ کا قول ہے کہ جہاد کی اجازت کے بارے میں یہی وہ آیت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور ایک اور قول یہ ہے کہ جہاد کے بارے میں جو سب سے پہلے آیت نازل ہوئی وہ یہ ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، خدا کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم لوگوں سے لڑتے ہیں۔ تو بہرحال 2 ہجری میں مسلمانوں کو خداوند تعالیٰ نے کفار سے لڑنے کی اجازت دے دی، مگر ابتدا میں یہ اجازت مشروط تھی، شرط کے ساتھ تھی، یعنی صرف انہیں کافروں سے جنگ کرنے کی اجازت تھی جو مسلمانوں پر حملہ کریں۔ مسلمانوں کو ابھی تک اس کی اجازت نہیں ملی تھی کہ وہ جنگ میں اپنی طرف سے پہل کر لیں، لیکن حق واضح ہو جانے اور باطل ظاہر ہو جانے کے بعد چونکہ تبلیغ حق اور احکام الہی کی نشر و اشاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، اس لیے تمام ان کفار سے جو عناد کے طور پر حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے جہاد کا حکم نازل ہو گیا، خواہ وہ مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کریں یا نہ کریں، کیونکہ حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد حق کو قبول کرنے کے لیے مجبور کرنا اور باطل کو جبراً زبردستی ترک کرانا یہ عین حکمت اور بنی نوع انسان کی صلاح اور فلاح کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ہجرت کے بعد جتنی لڑائیاں بھی ہوئیں، اگر پورے ماحول کو گہری نگاہ سے بغور دیکھا جائے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب لڑائیاں کفار کی طرف سے مسلمانوں کے سر پر مسلط کی گئیں، اور غریب مسلمان بدرجہ مجبوری تلوار اٹھانے پر وہ لوگ مجبور ہوئے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر انتہائی وہ بے کسی کے عالم میں مدینے چلے آئے تھے، چاہیے تو یہ تھا کہ کفار مکہ اب اطمینان سے بیٹھ رہتے کہ ان کے دشمن یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان کے شہر سے نکل گئے، مگر ہوا یہ کہ ان کافروں کے غیظ اور غضب کا پارا اتنا چڑھ گیا کہ اب یہ لوگ اہل مدینہ کے بھی دشمن جان بن گئے۔ ہجرت کے چند روز بعد کفار مکہ نے رئیس انصار عبداللہ بن ابی کے پاس دھمکیوں سے بھرا ہوا ایک خط بھی بھیجا۔ عبداللہ بن ابی وہ شخص ہے کہ واقع ہجرت سے پہلے تمام مدینے والوں نے اس کو جو ہے وہ اپنا بادشاہ مان کر اس کی تاج پوشی کی تیاری کر لی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد یہ اسکیم جو تھا وہ ختم ہو گیا، اور اسی غم اور غصے میں عبداللہ بن ابی عمر بھر منافقوں کا سردار بن کر اسلام کی بیخ کنی کرتا رہا اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں مصروف وہ ہو گیا۔ تو بہرکیف کفار مکہ نے اس دشمن اسلام کے نام جو خط لکھا
اس کا جو مضمون تھا، جو ٹاپک تھا، وہ یہ تھا کہ تم نے ہمارے آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں پناہ دے رکھی ہے، ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو تم لوگ ان کو قتل کر دو یا مدینے سے نکال دو، ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کر دیں گے اور تمہارے تمام لڑنے والے جوانوں کو قتل کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے اس تہدید آمیز اور خوفناک خط کی خبر معلوم ہوئی تو آپ نے عبداللہ بن ابی سے ملاقات فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو قتل کرو گے؟ چونکہ اکثر انصار جو ہے وہ دامن اسلام میں آ چکے تھے، اس لیے عبداللہ بن ابی نے اس نکتے کو سمجھ لیا اور کفار مکہ کے حکم پر وہ عمل نہیں کر سکا۔ اور ٹھیک اسی زمانے میں حضرت سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، عمرہ ادا کرنے کے لیے وہ مدینے سے مکہ گئے اور پرانے تعلقات کی بنا پر امیہ بن خلف کے مکان پر قیام کیا۔ جب امیہ ٹھیک دوپہر کے وقت ان کو ساتھ لے کر طواف کعبہ کے لیے گیا تو اتفاق سے ابو جہل سامنے آ گیا اور ڈانٹ کر کہا کہ اے امیہ، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے کہا کہ یہ مدینے کے رہنے والے سعد بن معاذ ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا کہ تم لوگوں نے بے دھرمو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں پناہ دی ہے، خدا کی قسم اگر تم امیہ کے ساتھ میں نہ ہوتے تو بچ کر واپس نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ نے بھی انتہائی جرت اور دلیری کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اگر تم لوگوں نے ہم کو کعبہ کی زیارت سے روکا تو ہم تمہاری شام کی تجارت کا راستہ روک دیں گے۔ اسی طرح کفار مکہ نے صرف انہی دھمکیوں پر بس نہیں کیا بلکہ وہ مدینے پر حملہ کی تیاریاں کرنے لگے اور حضور اور مسلمانوں کے قتل عام کا وہ منصوبہ جو پلان جو ہے وہ لوگ بنانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ جاگ کر بسر کرتے تھے اور صحابہ کرام آپ کا پہرا دیا کرتے تھے۔ کفار مکہ نے سارے عرب پر اپنے اثر رسوخ کی وجہ سے تمام قبائل میں یہ آگ بھڑکا دی تھی کہ مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کو دنیا سے نیست اور نابود کرنا ضروری ہے۔ اب ان تینوں وجوہات کی موجودگی میں ہر عاقل کو یہ کہنا ہی پڑے گا کہ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت خود اختیاری کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر کرنی ضروری ہی تھی تاکہ انصار، مہاجرین اور خود اپنی زندگی کی بقا اور سلامتی کا سامان ہو جائے۔ تو اب کفار مکہ کے خطرناک ارادوں کا علم ہو جانے کے بعد حضور نے اپنی اور صحابہ کی حفاظت خود اختیاری کے لیے دو تدبیروں پر آپ نے جو ہے عمل درآمد فیصلہ فرمایا۔ ایک تو یہ کہ کفار مکہ کی شامی تجارت جس پر ان کی زندگی کا دار و مدار ہے، اس میں رکاوٹ ڈال دی جائے تاکہ وہ مدینے پر حملے کا خیال چھوڑ دیں اور صلح پر مجبور ہو جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ مدینے کے اطراف میں جو قبائل آباد ہیں نا، ان سے امن اور امان کا معاہدہ ہو جائے تاکہ کفار مکہ مدینے پر حملے کی نیت نہ کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو تدبیروں کے پیش نظر صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو مدینے کے اطراف میں بھیجنا شروع کر دیا اور بعض لشکروں کے ساتھ خود بھی تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کے یہ چھوٹے چھوٹے لشکر کبھی کفار مکہ کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے جاتے تھے اور کہیں بعض قبائل سے معاہدہ امن و امان کرنے کے لیے وہ روانہ ہوتے تھے، کہیں اس مقصد سے بھی جاتے تھے کہ کفار مکہ کی شامی تجارت کا راستہ بند ہو جائے۔ اسی سلسلے میں کفار مکہ اور ان کے حلیفوں سے مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا اور چھوٹی بڑی لڑائیوں کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو گیا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایک ہوتا ہے غزوہ اسے کہتے ہیں جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود آپ جو ہے وہ اس غزوے میں شامل ہوئے ہوں، اس جنگ میں شامل ہوئے ہوں، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ اور جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں تھے، لشکروں کی وہ ٹولیاں جن میں حضور شامل نہیں ہوئے، ان کو کہتے ہیں سریہ۔ تو ہجرت کے بعد کا تقریباً کل زمانہ جو تھا وہ غزوات اور سرایا کے اہتمام اور انتظام میں ہی گزرا تھا۔ غزوہ ابوا وہ پیش آیا، اس غزوے کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا غزوہ ہے، یعنی پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے ارادے سے ماہ صفر 2 ہجری میں
60 مہاجرین کو اپنے ساتھ لے کر مدینے سے باہر نکلے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا خلیفہ بنایا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا اور مقام ابوا تک کفار کا پیچھا کرتے ہوئے تشریف لے گئے، مگر کفار مکہ فرار کر چکے تھے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ ابوا مدینے سے 80 میل دور ایک گاؤں کا نام ہے ابوا، جہاں حضور کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا مزار مبارکہ بھی ہے، اور یہاں چند دن آپ ٹھہر کر قبیلہ بنو زمرہ کے سردار مخشی بن عمر زمری سے امداد باہمی کا ایک تحریری معاہدہ کیا اور مدینے واپس آپ تشریف لائے، اور اس غزوے میں 15 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے وہ باہر رہے۔ یوں ہی دوسرا غزوہ بوات ہے۔ ہجرت کے 13ویں مہینے 2 ہجری میں مدینے پر حضرت سعد بن معاذ کو حاکم بنا کر 200 مہاجرین کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی نیت سے روانہ ہوئے۔ اس غزوے کا جھنڈا بھی سفید تھا اور علمبردار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ اس غزوے کا مقصد کفار مکہ کے ایک تجارتی قافلے کا راستہ روکنا تھا۔ اس قافلے کا سالار امیہ بن خلف جہمی تھا، اور اس قافلے میں 100 قریشی کفار اور 2500 اونٹ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کی تلاش میں مقام بوات تک آپ تشریف لے گئے، مگر کفار قریش کا کہیں سامنا نہیں ہوا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی جنگ کے مدینے واپس تشریف لے آئے۔ اسی غزوے کو غزوہ بوات کہتے ہیں۔ یوں ہی غزوہ صفوان ہوا۔ اسی سال قرظ بن جابر فہری نے مدینے کی چراگاہ میں ڈاکہ ڈالا اور کچھ اونٹوں کو ہانک کر وہ لے گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا خلیفہ بنا کر اور حضرت علی کو علمدار بنا کر صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ وادی صفوان تک اس ڈاکو کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، مگر وہ اس قدر تیزی کے ساتھ بھاگا کہ ہاتھ نہیں آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آپ واپس تشریف لائے۔ وادی صفوان وہ بدر کے قریب ہے، اسی لیے اس کو غزوہ بدر اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غزوہ صفوان اور غزوہ بدر اولیٰ دونوں ایک ہی غزوے کے 2 نام ہیں۔ اسی طرح غزوہ ذی العشیرہ، یہ 2 ہجری میں کفار قریش کا ایک قافلہ مال تجارت لے کر مکہ سے شام جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 150 یا 200 مہاجرین صحابہ کو ساتھ لے کر اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے مقام ذی العشیرہ تک آپ تشریف لے گئے، جو ینبوع کی بندرگاہ کے قریب ہے، مگر یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ قافلہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، اس لیے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ مگر یہی قافلہ جب شام سے واپس لوٹا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزاحمت کے لیے نکلے تو جنگ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ انشاءاللہ اب اگلے سلسلے میں ہم جنگ بدر کی مکمل تفصیل کو سماعت کریں گے کہ جنگ بدر کس طرح پیش آیا، اس کے اسباب کیا بنے، سارے واقعات کو ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔